اور یہ تو نبی کے یاد، انہی کے لیے چھٹی، انہی کے لیے گزیٹڈ ہالیڈے ہے، انہی کے لیے دفتر بند ہے، رسول کے نام پر آفس بند، اور سڑکوں پہ رسول کا نام ہی نہیں، صحابہ کا، کوئی اہل بیت کا، کوئی مولا علی کا نام لے، کوئی صدیق اکبر کا، ضرور نام لیجئے۔ مولا علی تو ہماری سرتاج، ہمارے اماموں کے امام ہیں، صدیق اکبر افضل الصحابہ ہیں، سب سلاخوں پر ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کو نبی کے لیول میں نہیں لے جا سکتے، اور جب نبی ہی کو تم بھول گئے تو صحابہ کا دامن ہاتھ میں ہے کہاں؟ کیا نبی کو بھلا کر تم مدح صحابہ کر سکو گے؟ نبی کو بھلا کر مدح اہل بیت کر سکو گے؟ اس لیے ہمارا نام کچھ بھی تم رکھو، سچ یہ ہے کہ ہم رسول پاک سے امتی کو جوڑنے والے ہیں، اور تم توڑنے والے ہو، ذہن ہٹا رہے ہو۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک سازش ہے، اور سازشی گروہ کا مزاج کیا ہے، اب اس پر بات ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن کی آیتیں جو ہیں، یہ تو لکھنؤ ہے، بڑا ذی علم شہر ہے، مجھے کہنے کی ہمت ہو رہی ہے کہ کچھ علمی باتیں رکھوں، کہ قرآن میں 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے، آپ علامہ نہیں، محدث و محقق نہیں، مجدد بھی ہو جائیں تو ترجمہ نہیں کر سکتے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، اور جن آیتوں کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے اس سے عقیدہ کیا بنائیں گے؟ تو صرف برکت کے لیے وہ قرآن میں ہے، عقیدہ نہیں بنے گا اس سے۔ وہ آیتیں کیسی ہیں؟ مثلاً الف لام میم، ترجمہ کرو، کاف یا عین فا ہا میم عین سین قاف، کرو ترجمہ۔ ارے اس کا ترجمہ تو محدث اعظم کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ تو مجدد اعظم کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ تو مجتہدین کو نہیں معلوم، اس کا ترجمہ تو ائمہ دین کو نہیں معلوم۔ ایک آخری بات کہوں، اس کا ترجمہ خود جبریل امین کو نہیں معلوم۔ کیا سچویشن رہی ہوگی کہ جب جبریل امین رسول کے پاس آئے اور کہا الف لام میم، خود سمجھ ہی نہیں رہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ سمجھ میں رہے ہیں، تو ذالکہ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر الف لام میم تو ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی جبریل امین رسول کے پاس آئے کہا الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا لام، نبی فوراً بولے میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تو رسول چپ۔ یہ رسول کیوں بولے الف لام میم پر کہ میں سمجھ گیا؟ تاکہ جبریل کو اطمینان رہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر میں سمجھ گیا، اور ذالکہ سے تو جبریل بھی سمجھ رہے ہیں، لہذا وہاں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں سمجھ گیا، وہ تو جبریل کے اطمینان کے لیے کہا الف فہمتو، لام فہمتو میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب حضور نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا، کیونکہ تب تو جبریل بھی سمجھتے ہیں، تو جبریل کو پتہ نہیں تھا کہ الف کا معنی کیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ لام کے معنی کیا ہے، میم کے معنی کیا ہے۔ بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جن کا ترجمہ مطلب و معنی جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، وہی سمجھانا ان کا کام نہیں ہے۔ جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں ہیں، معلم نہیں ہیں۔ تو جب میرا نبی فرشتوں سے پڑھنے کو تیار نہیں تو کسی بندارالعلوم میں پڑھنے کا کیا سوال؟ آج ہم اپنی تھوڑی سی پریکٹیکل لائف میں آنا چاہتے ہیں،
آپ نے کسی سے لو کیا ہے؟ لو کرنا کوئی بری بات ہے کیا؟ لو نہیں کرو تو مسلمان نہیں بنتے. بغیر لو کے کوئی مسلمان ہوا ہے کیا؟ تو اگر لو ہوتا ہے تو اس کے 3 اسٹیج ضرور ہوتے. پہلے تو سلیکشن، پہلے تو چنا جاتا ہے محب اور محبوب. میں وہ لو کی بات نہیں کرتا جو آج کل بچے بولتے ہیں آئی لو کوکا کولا. وہ کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. وہ لائکنگ کو بھی لو بولتے ہیں. لائکنگ از ڈیفرنٹ، لو از ڈیفرنٹ. تو چلڈرن جنرلی یوز کوکا کولا. آئی لو یو اینڈ آئی لو دس اینڈ آئی لو دیٹ. It has no weight at all, weightless. But sincerely I'm telling you. پہلے تو چناؤ چن لیا، محب نے محبوب کو چن لیا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کانٹیکٹ. پہلے کانٹیکٹ ہوتا تھا لو لیٹر. ادھر سے خط گیا، ادھر سے خط آیا، ادھر سے خط گیا، ادھر سے خط آیا. یہی تو ہوتا تھا. That is called love letters. اب جب محبت کلائمیکس پہ پہنچ جاتی ہے اور کچھ سیکریٹ سامنے آتی ہے. یہ مجازی محبت کو سمجھا کر پھر حقیقی محبت کی طرف میں خانقاہی آدمی ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کس روٹ سے روٹ تک لے جانا، کس روٹ سے روٹ تک لے جانا. حضرات پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سیٹنگ ہوتی ہے. وہ کیا بیچ میں قاصد ہے، ڈاکیا ہے، وہ لے جا رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے. محبت یہاں تک پہنچی، محبت یہاں تک پہنچی. ادھر کا بھی جان گیا، ادھر کا بھی جان گیا. اب اس سے بھی چھپانا ہے. تو ان کا جب میں اسٹار 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 3 اسٹار بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا 0 0 0 3 0 بناؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پلس 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 تو اس کا مطلب یہ ہوگا. اب وہ قاصد پورا لیٹر لے کے آیا تو کہا تم کو میرا سلام، تم جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو 0 0 0. پہلے تم گھر سے نکل کر کے باہر چلے جاؤ، لوگوں میں یہ کہو یہ کہو یہ کہو اسٹار اسٹار اسٹار. تو کہہ رہا بھائی یہ سب تو سمجھ میں آ رہا ہے مگر یہ اسٹار، یہ پلس، یہ ستارہ، یہ پوائنٹ، یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا. اسی میں تو بھید ہے، اسی میں تو راز ہے. قاصد سے چھپانا یہ محبت کی انتہائی منزل، کیونکہ وہی قاصد محبت کے درمیان رابطہ تھا. مگر جب محبت بڑھ گئی تو پھر قاصد سے بھی چھپایا گیا بلا تشبیہ. پہلے میرے رب نے محبت کے لیے نبی کو چنا اور نور محمدی بنایا، نور محمدی بنایا. اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. یہ انتخاب ہے. محب نے محبوب چن لیا. اب بیچ میں قاصد چاہیے. جبریل کو بھیجا جا کے محبوب سے کہو اقرا باسم ربک. کانٹیکٹ بڑھ گیا. پہلے تو نور بنا کے محبت کیا، پھر پیغام بھیجنا شروع کیا. خدا پیغام دے رہا ہے. کبھی کہتا جبریل جا کے یوں کہو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اے جبریل اب جا کے یہ کہو والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. مگر یہ اب جبریل کو پتہ چل گیا محبت بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک رب نے کہا اب جا کے یہ کہہ دو ورفع بعضهم درجات. اے محبوب تمہیں درجوں بلند کیا. اے اب جا کر یہ کہہ دو ورفعنا لک ذکرک. اے رسول تمہارے لیے تمہارے ذکر کو تمہارے رب نے بلند کیا. جبریل کو سب پتہ چل رہا ہے. لیکن جب محبت اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اب کہا جا رہا ہے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد
تاکہ خدا اور رسول کے علاوہ اس بات کو کوئی نہ سمجھے. جسے نہ جان سکے جبریل امین اسے جان سکیں گے علماء دین. تو ایسی آیتوں سے عقیدہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ معنی مطلب معلوم ہی نہیں. مگر قرآن میں دوسری قسم کی آیت ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ترجمے میں جو ظاہر ہو اسے مان لیں. That is transferable but not acceptable. کسی لنگڑے لولے مولوی کی بھی ہمت نہیں. خود لنگڑا کے چلنا پسند کر لے گا مگر ترجمے میں لنگڑی نہیں مارے گا. کیونکہ جو ترجمہ تو ہو گیا لیکن ترجمے میں جو دکھ رہا ہے وہ ماننے کی ہمت نہیں. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں ہے ید اللہ. ید مانے ہاتھ, ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ, عبداللہ مانے اللہ کا بندہ. تو ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ. کس کی ہمت ہے کہ اللہ کا ہاتھ مانے؟ ترجمہ تو ہو گیا مگر ہمت نہیں ہے. اگر اللہ کے ہاتھ مانو گے تو کندھا ماننا پڑے گا نہیں تو فٹ کہاں ہوگا. اور اگر کندھا مانا تو سینہ بھی ماننا پڑے گا ورنہ کندھا جڑے گا کہاں. اور اگر سینہ بھی مان لیا تو پیٹ ماننے کی مجبوری سامنے آئے گی ورنہ سینہ رہے گا کہاں. اور جب پیٹ مان لیا تو دو ٹانگیں تو بنانی ہی پڑیں گی ورنہ وہ ٹکے گا کہاں. چلے تھے خدا ماننے بت تیار ہو گئے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک, آکار سے پاک ہے, لیمٹ سے پاک ہے, لیمیٹیشن سے پاک. تو جب اللہ کے ناخن نہیں, اللہ کے انگلی نہیں, اللہ کی ہتھیلی نہیں تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ جب اللہ کو ہاتھ نہیں تو اللہ کا مطلب تو اللہ کا ہاتھ. تو علماء فرماتے ہیں ایسی آیتیں متشابہ ہیں, ان سے عقیدہ بنانا حرام ہے کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ ہے نہیں تو عقیدہ کیسے بناؤں کہ اس کے ہاتھ ہے. اگر ہاتھ آج مان لیا تو پیر کل مان لیں گے, مجسمہ تیار ہو جائے گا. تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں اور قرآن میں ید ہے. تو کہا یہ گیا کہ ید کا جو ظاہر ہے ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے, اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. تو چونکہ خدا کی مراد چھپی ہے, خدا کی مراد مخفی ہے, خدا کی مراد ترجمے میں ظاہر نہیں ہے, یہی تو تشابہ ہے. اسی سے تو یہ متشابہ ہے. اس سے عقیدہ بنانا اس لیے جائز نہیں کہ منشاء الہی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤں, مرضی مولا کی خبر نہیں تو عقیدہ کیا بنے, جب اللہ کی مراد نہیں معلوم تو کیا نتیجہ نکلے. ایسی آیت متشابہ. مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان کا نور ہے. ایک بات بتاؤ عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بے مثال, اللہ کی ہر صفت, تو اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا نور, اللہ کا نور بے مثال, اور اسی بے مثال نور کی قرآن دے رہا ہے مثال. مثل نورہ, اللہ نور السماوات والارض, مثل نورہ, اس کے نور کی مثال. ارے جب خدا کے نور کی مثال نہیں تو قرآن نے مثال دیا کیسے؟ تو کہا جائے گا کہ آیت متشابہ, کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں, اور مسئلہ نور ہی کہہ کر خدا نے کیا مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. اس لیے مسئلہ نور ہی, اس کے نور کی مثال دیکھ کے ہم خدا کے نور کو بے مثال ہی مانیں گے, مثال نہیں. تو یہ ہو گئی آیت متشابہ, اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں.
انا بشرun مثلکم مثلکم، بشر میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، گفتگو مثلکم پہ ہے۔ یہ رسول پاک نے کس سے کہا انا مثلکم؟ یہ مثلکم میں کون ہے؟ تفسیر جلالین میں ہے کہ رسول پاک نے کافروں سے کہا تھا انا بشر مثلکم، تو اس کا مطلب یہ ہوا، تیزہ تازہ ترجمہ یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر، ابو لہب کی طرح بشر، ادبا و شیبہ کی طرح بشر، عرب کے خلدوں کی طرح بشر، مکہ کے بت پرستوں کی طرح بشر، عیاشوں کی طرح بشر۔ کیا یہ مانو گے؟ اگر نہیں تو ترجمہ تو یہی ہے، ترجمہ تو یہی ہے کہ انا بشر مثل الکفار، اور جب رسول کافروں کی طرح نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ ترجمے میں معلوم نہیں، اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں۔